الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اس مختصر سی آڈیو کلپ کے اندر موبائل اور انٹرنیٹ سے متعلق کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو محترم دوستو، ایک زمانہ تھا کہ انسان رات کو کھلے میدان میں لیٹ کر ستاروں بھرے آسمان کے حسین منظر سے لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی نئے ایجادات نے ان ستاروں پر پہنچنا آسان کر دیا ہے، اور انسان چاند پر پہنچنے کا دعویٰ بھی کر چکا ہے، اور سائنس نے اس کو مان بھی لیا ہے۔ محترم سامعین، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات میں موبائل اور انٹرنیٹ نے حیرت ناک تبدیلیاں پیش کی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ انٹرنیٹ کی بدولت بہت سی دشوار ترین چیزیں آسان ہو گئیں، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ دور دراز علاقوں میں رہنے والے رشتہ دار دوستوں کو اور عام انسانوں سے بات چیت کرنے اور ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور تعلیمی میدان میں بھی اس کا فائدہ بالکل آیا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں موجودہ طلبہ اپنے اساتذہ کے تجربات، تحریری و صوتی افادات سے مستفید ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے طبی میدان میں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر ایک دل کا ماہر سرجن ڈاکٹر کسی دل کے مریض کو آپریشن کر رہا ہو، اسی دوران اگر اس کو کچھ پریشانی لاحق ہو تو وہ فوراً ویڈیو کانفرنس کر کے اپنے سے بڑے ماہر ڈاکٹروں کو ایک ساتھ بات چیت کر کے ان کے تعاون لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح تجارتی معاملات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کتنے بے شمار فائدے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے فائدے اتنے ہیں کہ جن کو گنانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ حقیقت بھی لوگوں پر چھپی ہوئی نہیں ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے مختلف دینی، جسمانی اور نفسانی مشکلات و نقصانات کی بھی طویل فہرست ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس کی ستائش کرنے والے، تعریف کرنے والے، اس کے دلدادہ فریفتہ لوگ اس کے نقصانات کی کثرت ماننا تو دور کی بات، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اشتہارات کے ذریعے جب کسی چیز کے فائدے بیان کیے جاتے ہیں اور کثرت سے ان کی تشہیر کی جاتی ہے کہ انسان کے دل و دماغ اور اعصاب پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، پھر انسان جلد باز بھی واقع ہوا ہے تو فائدہ جان کر عجلت میں، جلدی میں اس کی طرف پیش قدمی کر دیتا ہے، اس کے منفی گوشوں اور نقصانات پر غور کرتا ہی نہیں ہے، حالانکہ کسی نئی چیز کے سامنے آنے پر ان کے تمام گوشوں کی تحقیق کرنا نہ صرف یہ ایک دینی فریضہ ہے بلکہ مذہب بیزار انسانوں کی عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔
محترم سامعین، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے نقصانات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے خطرناک پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ وہ بے حیائی اور فحاشی کا سمندر ہے، عریانیت عام ہے، حیاسوز مناظر کی بہتات ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی صحیح مقصد کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے تب بھی نہ چاہتے ہوئے اشتہارات کے نام پر عریاں تصاویر سامنے آتی ہیں جو نوجوانوں کی شہوانی جذبات کو بھڑکاتی ہیں۔ بلا قصد انسان ان کو دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے، جبکہ ان تمام چیزوں سے آنکھوں کا زنا صادر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسند احمد کی روایت ہے، فالعینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ ان فحش مناظر کو دیکھنے سے ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے جذبات بھڑکتے ہیں اور وہ زناکاری اور بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زناکاری اور دیگر گندی حرکتوں میں انسانی صحت بھی برباد کر لیتے ہیں، دین کا تو جنازہ نکل جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ان چیزوں کی شناعت اور قباحت بڑی کثرت سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم لوگ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بلا شبہ وہ زنا بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے، برا راستہ ہے۔ محترم سامعین، اگر انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بات زنا تک نہ بھی پہنچے تو بے حیائی سے انسان بچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ فحاشی، عریانیت اور بے حیائی کے ایسے مناظر انٹرنیٹ پر پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ حیا و غیرت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ دیکھنے والے بے حیا اور بے غیرت ہو جاتے ہیں، اور اس سے بیٹے اور ماں، باپ اور بیٹی، بھائی اور بہن اور دیگر محارم کے درمیان ایک خاص قسم کی حیا جو گناہ سے روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ودیت رکھی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور آپس میں بھی بڑی بے شرمی کے ساتھ اخلاق سوز، حیا سوز گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ محترم دوستو، اسی سلسلے میں محمد انور بن اختر صاحب نے اپنی کتاب انٹرنیٹ کے ڈسے نامی ایک کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ تو بہت طویل ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک حقیقی ماموں اور بھانجے میں گفتگو شروع ہوئی۔ بھانجے نے اپنے آپ کو لڑکی بتاتے ہوئے اپنا نام رابعہ بتایا۔ دونوں واقعی ایک دوسرے کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ ساتھ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ شادی کی بھی بات ہونے لگی۔ پھر وہ دونوں ایک کیف کو طے کر کے ملاقات کرنے کی کوشش کیے۔ وقت مقررہ پر دونوں وہاں پہنچے تو آپس میں دیکھا کہ وہ ماموں بھانجے ہیں۔ پھر غضب یہ ہے کہ بھانجا اپنے فخر سے کہتا ہے کہ اب بھی ماموں صاحب مجھے رابعہ کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے بے شرمی کی۔ کہاں گئی وہ ماموں بھانجے کی محارم والی حیا، کہاں گئی وہ ماموں کی عزت؟ حالانکہ دین و ایمان کی محفوظ رکھنے میں حیا اور شرم کا جو مقام اور اہمیت ہے اس کو سینکڑوں آیات و احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، بیہقی صاحب نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے، ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الاخر، کہ بے شک ایمان و حیا آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اور حیا کا وہی تعلق ہے جو روح کا جسم سے ہے، اسی لیے روز اول سے اسلام دشمن طاقتیں اہل اسلام کی حیا پر ڈاگا ڈالنے کی طرح طرح کی اسباب نکالتے رہتے ہیں۔ ایک حقیقت ہے کہ معاشرے کے بگاڑنے میں اخلاق و عادات کا اہم کردار ہے۔ جب معاشرے میں خصوصاً عورتوں میں بد اخلاقی کی وبا پھیل جاتی ہے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حیا اختیار کرنے کی تلقین کی ہے اور اخلاقیات کا سر چشمہ بتایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی ہے، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے یہ، اس کا ترجمہ ہے ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، اسلام کا خلق حیا ہے۔ محترم سامعین، انٹرنیٹ پر وقت کی بربادی اب کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، یہ تو آنکھوں کے سامنے کی ایک حقیقت ہے۔ مشہور روزنامہ ڈان نے اپنے 24 دسمبر 2015 کی اشاعت میں نوجوانوں کے ذریعے موبائل اور انٹرنیٹ پر ضیاع وقت کے 7 طریقے شمار کیے ہیں۔ ان میں سے ایک گوگل پر ویڈیو گیمز کھیلنا، فیس بک پوسٹ کو لائک کرنا، سوشل میڈیا پر بے مقصد گھومنا، یوٹیوب چینلوں پر جانوروں کی تصویر اپلوڈ کرنا، بے مقصد مضامین پڑھنا، مزاحیہ پروگرامز، پرینکس وغیرہ دیکھنا۔ اب تو کئی امریکی یونیورسٹیاں ایسے طریقے پر تحقیق و ریسرچ کر رہی ہیں کہ جو نوجوانوں کو انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرنے سے روک سکیں، لیکن کوئی مؤثر طریقہ ان کو نہیں مل رہا ہے۔ اب تک کا سب سے بہترین طریقہ وہی مانا گیا ہے جو ہمارے اکابر و اسلاف بلکہ ہمارے دینی تعلیمات نے سینکڑوں سال پہلے سے ہی طے کر لیا ہے کہ دن بھر کے کاموں کا ٹائم ٹیبل بنا لیا جائے اور خود کو اتنا فارغ ہی نہ چھوڑا جائے کہ انٹرنیٹ ہم کو اپنا گرفتار کر لے۔ محترم دوستو، جبکہ وقت اس قدر قیمتی شے ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اس سے مقابلہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا میں کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا اگر کامیاب نظر آتا ہے اور اس نے ترقی کی منزلیں طے کی ہے تو اس کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، اس کی کامیابی کا راز وقت کا صحیح استعمال ہوگا۔ شریعت کی نظر میں وقت کی قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ ایک سورت کے شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی اہم مضمون بیان کرنے سے پہلے وقت اور زمانے کی قسم کھائی ہے، اور ایک حدیث شریف میں قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہونا بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کہاں ختم کیا، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو کہاں کھپایا۔ انٹرنیٹ پر جوانی اور عمر کی قیمتی لمحات بلکہ طویل وقت برباد کرنے والے ہمارے نوجوان بھائی جذبات سے الگ ہو کر نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اور وہ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک بے مقصد لا یعنی چیز میں صحت اور وقت جیسی عظیم نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے اور فریب میں ہیں، اور وہ 2 نعمتیں، ایک ان میں سے صحت اور دوسری فراغت۔ اس لیے محترم دوستو، خدا را ان لایانی اور بے فائدہ چیزوں پر وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اسلام کے حامل بنے جو خیر و خوبی والا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس حقیقت کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انٹرنیٹ جیسی بری بلا سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔